السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تصوف میں بہت ہی ماہر ہیں اور ان کی کتاب احیاء العلوم بہت زیادہ شہرت یافتہ ہے، پوری دنیا میں مختلف زبانوں میں پڑھی جاتی ہے۔ امام غزالی کون ہے؟ امام غزالی کی شخصیت سے واقف ہونا ایک دیندار کے لیے، ایک سنی کے لیے ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا نام و نسب اور ولایت باسعادت جو ہوئی ہے، ان کی کنیت ہے ابو حامد، اور ان کا لقب ہے حجت الاسلام، اور نامی اسم گرامی محمد بن محمد بن احمد طوسی غزالی شافعی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ آپ 450 ہجری میں خراسان کے ضلع طوس کے علاقے تابیران میں پیدا ہوئے۔ خراسان ایران کے مشرق میں واقع ایک وسیع صوبہ تھا۔ موجودہ خراسان میں قدیم خراسان کا نصف بھی شامل نہیں، کچھ افغانستان اور کچھ دیگر ممالک بھی اب اس میں شامل ہو چکا ہے۔ ابتدائی حالات کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے ابتدائی حالات والد ماجد سید محمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ شہر خراسان ہی میں اون کاٹ کر بیچا کرتے تھے، یعنی پیشے کے لحاظ سے دھاگے کے تاجر تھے، اسی نسبت سے آپ کا خاندان غزالی کہلاتا ہے۔ پھر امام صاحب اور آپ کے بھائی حضرت سیدنا احمد غزالی کم عمر ہی میں، بہت کم عمر تھے کہ 465 ہجری میں والد محترم وصال فرما گئے۔ انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے ایک صوفی دوست، ایک جو بزرگ تھے، ان سے سیدنا ابو حامد احمد بن محمد رازقانی رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی تھی کہ میرا تمام اثاثہ میرے ان دونوں بیٹوں کی تعلیم و پرورش پر خرچ کر دیجیے گا میرے جانے کے بعد۔ وصیت کے مطابق ان کے والد گرامی کا سرمایہ ان کی تعلیم و پرورش پر صرف کر دیا گیا۔ عالم حضرت سیدنا تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، کہ سیدنا امام غزالی کے والد ماجد بڑے نیک انسان تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے، یعنی اون کاٹ کر فروخت کرتے تھے۔ حضرات فقہائے کرام رحمہ اللہ السلام کی مجالس میں حاضر ہوتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، حتی المقدور ان پر خرچ کرتے اور اپنے لیے سعادت سمجھتے، اور ان کی مجالس میں خوف خدا سے تضرع و زاری کرتے، اور اللہ عز و جل سے دعا کرتے کہ مجھے بیٹا عطا کر، اور اس سے فقیہ بنا، عالم بنا۔ نیز اسی طرح مجالس سے واعظ میں حاضر ہوتے، وہاں بھی رو کر اللہ عز و جل سے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے بیٹا عطا کر اور اسے واعظ بنا، اسے مقرر بنا، ایک خطیب بنا، دین کا مبلغ بنا۔ اللہ عز و جل نے آپ کی دونوں دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا، اور نتیجتاً امام محمد غزالی اور ان کے بھائی امام احمد غزالی بہت نمایاں نام یہ ہوا۔ ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں وہ ہی حاصل کیے جہاں کتب فقہ حضرت سیدنا احمد بن محمد رازقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھی۔ ابھی عمر شریف 20 سال سے کم ہی تھی کہ ایران کے مشرقی شہر جرجان تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت سیدنا امام ابو نصر اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ عرصہ رہے، پھر اپنے شہر طوس لوٹ آئے۔ 473 ہجری میں ایران کے قدیم شہر نیشاپور پہ حضرت سیدنا امام الحرمین امام عبد الملک بن عبداللہ جوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متوفہ 478 ہجری کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کیا، اور ان سے اصول دین، اختلافی مسائل، مناظرہ، منطق، حکمت وغیرہ میں مہارت تامہ حاصل کی۔ 478 ہجری میں حضرت سیدنا امام الحرمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد ان کی جگہ آپ کو اس منصب اعلیٰ پر فائز کیا گیا۔ 484 ہجری میں وزیر نظام الملک نے مدرسہ نظامیہ، جو بغداد شریف کا بہت زبردست مدرسہ تھا، تو اس کے شیخ الجامعہ کا عہدہ آپ کو سپرد کیا، جسے آپ نے امام غزالی نے قبول بھی کر لیا۔ 4 سال بغداد میں تدریس و تصنیف میں مشغول رہے، اور اس کے بعد حج کے ارادے سے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ بقول علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بغداد میں آپ کی مجلس درس میں بڑے بڑے علماء کرام حاضر ہوتے، جیسے امام الحنابلہ حضرت سیدنا ابو الخطاب محفوظ بن احمد، اور حضرت عالم العراق شیخ الحنابلہ علی بن عقیل بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ حضرات آپ سے اکتساب فیض کرتے تھے، اور
آپ کے بیان پر حیرت کا اظہار کرتے اور آپ کے کلام کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے تھے کہ آپ وہ جو بولتے خطاب کرتے اس کو اپنی کتابوں میں لکھتے جاتے تھے تاکہ یہ مواد کہیں اور نہیں ملے گا، یہ امام غزالی کی زبان سے نکل رہا ہے۔ اور 489 ہجری میں دمشق پہنچے اور کچھ دن وہاں قیام فرمایا۔ ایک عرصہ بیت المقدس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزارے، پھر دوبارہ دمشق تشریف لائے اور جامع دمشق کے مغربی کنارے پر ذکر و فکر اور مراقبے میں مشغول ہو گئے۔ دمشق میں زیادہ تر وقت حضرت سیدنا شیخ ابو نصر مقدمی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں گزارا کرتے تھے۔ ملک شام میں 10 سال قیام فرمایا۔ اسی دوران احیاء العلوم شریف، جواہر القرآن، تفسیر، یاقوت التاویل اور مشکات الانوار وغیرہ مشہور کتب آپ نے تصنیف فرمائی۔ پھر حجاز، بغداد، حجاز یعنی جو موجودہ عرب شریف ہے، مکہ شریف، مدینہ شریف، تو پھر حجاز، بغداد، نشاپور کے درمیان سفر جاری رہا اور بالآخر اپنے آبائی شہر طوس واپس آ کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے اور تعلیم آخر واعظ و نصیحت، عبادت و ریاضت، تصوف کی تدریس میں مشغول رہے۔ اساتذہ کرام میں سے بڑے بڑے جلیل القدر حضرات ہیں، لیکن میں آپ کو اجمالی طور پر عرض کروں پھر کہ روحانی سفر انہوں نے جو طے کیا تھا تو وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا، کہاں سے شروعات ہوئی، تو حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دور طالب علمی میں حضرت سیدنا شیخ ابو علی فضل بن محمد بن علی فارع مری طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 27 سال کی عمر میں بیعت کی۔ یعنی کہ امام غزالی کے جو پیر صاحب ہیں ان کا نام ابو علی، ان کا نام ہے فضل بن محمد بن علی، تو ان سے جب آپ بیعت ہو گئے تو شیخ موصوف بہت عالی مرتبت و فقہ شافعی کے زبردست عالم تھے اور مذاہب سلف سے باخبر تھے، اور حضرت سیدنا امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا رسالیہ قشیریہ بہت مشہور ہے تصوف میں، کے جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں۔ یعنی آپ امام قشیری کے شاگردوں میں سے ہیں جو امام غزالی کے پیر و مرشد ہے۔ اللہ اکبر۔ باطنی علوم کی تلاش، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 478 ہجری سے 484 ہجری سرتاج مدارس اسلامیہ مدرسہ نظامیہ نیچاپور میں امام الحرمین پر، پھر 484 تا 488 مرکز علوم اسلامیہ مدرسہ نظامیہ بغداد میں مدرس اعلیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ سلطان وقت اور ملک بھر کے علماء و فضلاء آپ کے تبحر علمی کے قائل ہو گئے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بادشاہ وقت سے زیادہ امام صاحب کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھ گیا۔ سلطنت سلجوقیہ کے وزیر اعظم نظام الملک طوسی تو آپ کے بڑے معتقد تھے اور بنفس نفیس ان امور مملکت میں آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تمام علوم کی تکمیل کے بعد اول امام الحرمین، پھر مدرس اعلیٰ جیسے عہدوں پر متمکن رہے۔ باوجود آپ کو جس باطنی و روحانی سکون کی تلاش تھی وہ حاصل نہ ہو سکا۔ بغداد جو اس وقت مختلف فرقوں اور باطل مذاہب کے بے جا مناظروں اور مجادلوں کا دنگل بنا ہوا تھا، دارالخلافہ پر انتشار اور فتنہ و فساد کی کیفیت طاری تھی۔ اس وقت 4 فرقے زیادہ شہرت کے حامل تھے: متکلمین، باطنیہ، فلاسفہ اور صوفیہ۔ آپ نے ان فرقوں کے علوم و عقائد کی تحقیق شروع کی۔ اس تحقیق و جستجو سے اضطراب اور بڑھ گیا، مگر جب تصوف پر موجود کتب کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ صرف علم کافی نہیں بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔ آپ نے پھر اس کے بعد آپ کی زندگی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آپ نے بہت زبردست سے اپنی روحانی سفر آپ نے طے کیا اور زندگی بھر آپ نے دین کی خدمت کی، اور انشاءاللہ اس کے آگے بہت سی باتیں آپ اگر کمنٹ کریں گے، عرض کریں گے تو انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ مبارک۔